بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 86 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کی تفصیل۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب قیام میں مرد کھڑا ہوتا ہے تو دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھے گا، یا وہ ہاتھ باندھے گا بھی یا ویسے ہی چھوڑ دے گا، لٹکائے رکھے گا۔ اور پھر دوسرا سوال یہ کہ اگر باندھے گا تو پھر کس جگہ پہ باندھے گا، زیر ناف باندھے گا یا سینے پر باندھے گا؟ تو اس حوالے سے ہمارا آج کا باب ہے، باب وضع الیمین علی الیسار فی الصلاۃ۔ یہ باب ہے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کے حوالے سے۔ امام محمد علیہ رحمہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا ابو حازم عن سہل بن سعد الساعدی قال كان الناس يؤمرون ان يضع احدهم يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة۔ قال ابو حازم ولا اعلم الا انه ينوي ذلك۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی اور انہیں ابو حازم نے سہل بن سعد الساعدی سے یہ حدیث بتائی کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر نمازی اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے۔ ابو حازم یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا مگر یہ کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ قال محمد ينبغي للمصلي اذا قام في صلاته ان يضع باطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى تحت السرة ويرمي ببصره الى موضع سجوده، وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ جب نماز کے لیے قیام کرے تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی گٹھلی پر ناف کے نیچے رکھے اور نظر اس کی سجدے والی جگہ پر رہے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا نظریہ اور احناف کا مذہب بیان کر دیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دوران نماز حالت قیام میں نمازی ہاتھ کہاں رکھے اور کیسے رکھے، اس بارے میں احادیث مختلف موجود ہیں، جن میں سے ایک کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی ذکر فرمایا۔ تو اس حدیث میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھنے کا ذکر ہے، اور یہاں ایک حدیث ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث پاک ایک ہے، حالانکہ بعض لوگوں کو اس سے یہ گمان ہوا کہ شاید احناف کے پاس زیر ناف ہاتھ باندھنے پر کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا ایسا کرنا یعنی احناف کا زیر ناف ہاتھ باندھنا یہ محض اٹ درمی ہے کہ اگر حدیث ہوتی تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے یہاں ضرور ذکر فرماتے۔ تو اب بدگمانی کی بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اور احناف سے ویسے بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا اس بغض کی آڑ میں اس طرح کے شبہات اور اعتراضات وہ احناف پر گاہے بگاہے لوگ کرتے رہتے ہیں اور اپنی کتب کا بھی اس کو حصہ بناتے ہیں۔ تو احناف کی طرف سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ لا علمی کا اظہار ہوتا ہے ایسے اعتراضات سے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یا کتابیں انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی، کتب حدیث دیکھنے کو انہیں وقت نہیں ملا ہوتا، ورنہ وہ جان لیتے کہ احناف اگر زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں
تو کسی ایک حدیث سے نہیں بلکہ کئی ایک ایسی احادیث صحیحہ ان کے پاس موجود ہیں کہ جن میں زیر ناف ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے یا جو ان کے اس موقف اور اس نظریے کی تائید کرنے والی ہیں۔ اور ان میں سے سر فہرست جو حدیث پاک ہے وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا کہ دایاں ہاتھ بائیں پر ناف کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو ہاتھ باندھنے کے حوالے سے یہ جتنی احادیث ہیں وہ ہمیں ذہن دیتی ہیں کہ نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ لٹکے نہیں ہوتے تھے بلکہ باندھے ہوتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ باندھے کہاں ہوتے تھے اور کیسے ہوتے تھے؟ بایاں نیچے ہوتا تھا، دایاں اس پر ہوتا تھا، اور یہ ناف کے نیچے ہوتے تھے۔ تو کیفیت بھی پتہ چل گئی، مقام بھی معلوم ہو گیا، اور باندھنے کا بھی اس سے ثبوت مل گیا۔ اسی طرح ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ اسی طرح حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس سے سنا کہ پوچھا ان سے کہ نماز میں ہاتھ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کی پشت پر ناف کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سند آتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ ناف کے نیچے رکھا جائے۔ تو بہرحال اب چونکہ بعض لوگ ہاتھوں کو سینے پر باندھنے کے قائل ہیں اور وہ اسی حالت کو درست قرار دیتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے اس باطل نظریے پر اپنے زوم اور اپنے گمان میں کچھ دلائل قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان دلائل میں سر فہرست یہ بات کی کہ سینے پر ہاتھ باندھنے میں تعظیم زیادہ ہے، اور چونکہ نماز ہے ہی انتہائی تعظیم کا نام، تو لہٰذا اس میں زیادہ تعظیم ہونی چاہیے۔ تو ہاتھ اگر کوئی زیر ناف باندھتا ہے تو اس میں اتنی تعظیم نہیں ہے، اور سینے پہ باندھنے میں تعظیم زیادہ ہے، تو اس لیے ہم سینے پہ باندھتے ہیں۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ عورتوں کی نماز میں جب بالاتفاق ان کے ہاتھ سینے پہ باندھنے کا حکم ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے مرد کی نماز میں بھی اس کو عورت کے ساتھ یکساں حالت میں کرتے ہوئے اس کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا بولا جائے گا۔ اچھا، یہ دو دلیلیں اور دونوں ہی عقلی سی اور وہ بھی بے عقلی سی ہیں۔ تو اس میں جو پہلی دلیل تھی کہ تعظیم زیادہ سینے پر ہاتھ باندھنے میں ہے، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے میں زیادہ تعظیم ہے، بلکہ یہ تو ایک من گھڑت بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کا تعلق عرف سے ہو سکتا ہے، تو لیکن عرف میں بھی آپ دیکھیں نا تو حقیقت یہ ہے کہ عرف میں اگر کوئی کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سینے کے بجائے زیر ناف ہی ہاتھ باندھتا ہے، تو اس لیے عرف جو ہے وہ عرف کی دلیل تو بن سکتا ہے، لیکن یہ دلیل خود ان کے خلاف جا رہی ہے کہ عرف میں تو ہاتھ جو تعظیم کے لیے بھی باندھے جاتے ہیں وہ سینے پر کوئی نہیں باندھتا بلکہ وہ زیر ناف ہی باندھتا ہے، تو پھر بھی مذہب احناف ہی کو ایسے تقویت ملتی ہے۔ اچھا، دوسری دلیل جو بیان کی کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں ایک سا طریقہ اختیار کرنا وہ ضروری ہے، تو یہ بھی بڑی بے عقلی کی دلیل ہے ایسے لوگوں کی کہ بھلا عورت جو ہے ہی مجسمہ سطر، اس کے جسم اور مرد کے اعضاء یہ دونوں کا نماز میں ایک سا ہونا کیوں کر سمجھ میں آ سکتا ہے؟ یعنی مرد تو ننگے سر بھی نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے، اور عورت اگر ننگے سر نماز پڑھے تو وہ تو نہیں ہوتی، اور اس لیے کئی ایک وجوہ سے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ تو اسی طرح مرد جو ہے اس کو حکم ہے کہ شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر ہو، اور اب وہ عورت اگر ایسے اوپر کرتی ہے اس کی نماز تو نہیں ہوتی، اس کا تو سطر عورت ہی پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے کئی اعتبار سے مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے، تو لہٰذا اس طرح کا معاملہ کہنا کہ عورت پر قیاس کرتے ہوئے مرد کو بھی وہی کام کرنے چاہیے،
یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ تو بہرحال احناف کا جو طریقہ ہے وہی لائق تقلید اور لائق عمل ہے، اور اس حوالے سے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البنایہ فی شرح الہدایہ میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں یہ فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1، تعظیم کے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی تعظیم کے بہت زیادہ قریب وہ سینے پر ہاتھ باندھنا نہیں ہے، بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ تعظیم ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اہل کتاب کی تشبیہ سے یہ کوسوں دور ہے، چونکہ وہ لوگ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں تو لہٰذا ان کی مشابہت سے بھی اجتناب وہ ایک درجہ فضیلت رکھتا ہے، تو ان کی مشابہت سے دوری وہ زیر ناف ہاتھ باندھنے سے ہوگی، سینے پر ہاتھ باندھنے سے ان کی مشابہت سے دوری نہیں ہوگی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ستر عورت کے یہ انتہائی قریب ہے، اور تہبند یا شلوار وغیرہ کے گر جانے کی صورت میں حفاظت کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ہاتھ زیر ناف باندھنا یہ عقل و نقل دونوں کے اعتبار سے نہایت مناسب ہے۔ اور اس حوالے سے میں آخری بات کروں تو ایک حنفی اور شافعی کے درمیان یوں سمجھے کہ ایک چٹکلے کے طور پہ مشہور ہے، ایک کہاوت سمجھ لیں کہ حنفی اور شافعی کے درمیان یہ بحث چلی کہ بھئی تم لوگ ہاتھ جو ہے وہ سینے پہ باندھتے ہو شوافے، اور احناف زیر ناف باندھتے ہیں، تو صحیح عمل کون سا ہے؟ تو شافعی بولا کہ چونکہ پیشاب کے مقام سے وسوسے اٹھتے ہیں اور دل پہ آ کے لگتے ہیں، تو ہم دل کے مقام پہ ہاتھ باندھتے ہیں تاکہ وسوسوں کا دخول دل تک نہ ہو سکے۔ تو حنفی بولا کہ ہم زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں تاکہ وسوسہ پیدا ہی نہ ہو سکے۔ تو بہرحال یہ ایک لطیف بات تھی۔ تو صحیح مذہب وہی ہے جو احناف کا ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔